دانیال اس کتاب کو صاف کرنے میں کافی ٹائم لگتا ہے، لیکن وہ اشنا سے اس کتاب کو چھپاتا ہے۔ اشنا اکثر اسے اس کتاب کو پڑھتے ہوئے دیکھتی ہے اور سوچتی ہے کہ جب بھی دانیال اس بک کو، مطلب جو بھی تھا، ڈائری تھی یا بک تھا لیکن بہت پرانی تھی، اٹھاتا ہے، اس کے مطلب تیور چینج ہو جاتی ہے، اس کے ماتھے پر پریشانی کی وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اشنا سوچتی ہے کہ یہ ایسے تو مجھے کبھی نہیں بتائے گا، کیونکہ وہ اشنا سے اتنی محبت جو کرتا تھا، لیکن ایسا کرتی ہوں کہ جب یہ آفس جائے تو چپکے سے اس کتاب کو پڑھتی ہوں کہ آخر ہے اس میں کیا۔ اب یہ کل کا انتظار کرنے لگتی ہے اور دانیال کافی پریشان نظر آتا ہے اس کو۔ یہ کبھی اس کے لیے چائے بناتے، پھر ان سے پوچھ ہی لیتی ہے کیا بات ہے دانیال، جب سے یہ بک تمہارے ہاتھ آئی ہے تم پریشان ہو؟ وہ کہتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے میری جان، بس میں تو ویسے ہی یہ بک پڑھتا رہتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ یہاں تنہائی تھوڑا زیادہ ہے اس لیے میں پریشان ہوں، اور تم اکثر ڈرتی رہتی ہو۔ اب جب میں کل آفس جاؤں گا تو تمہاری مطلب فکر رہے گی۔ وہ کہتی ہے میرے بارے میں فکر مند مت رہیے۔ ان کی جو فرینڈ تھی کچھ قریبی، وہاں ایک پڑوسی کا گھر تھا، تو وہ کہتے کہ میری پڑوسن آ جائے گی، میرے ساتھ بیٹھتی ہے، ہم باتیں کرتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، جو دانیال ہے وہ بے فکر ہو جاتا ہے اور صبح کا انتظار کرنے لگتا ہے۔ رات کو دونوں اسی ٹیبل پہ بیٹھ کے چائے پینے لگتے ہیں اور پھر بہت ساری باتیں کرتے ہیں۔ دانیال بار بار اشنا سے کہتا ہے کہ اگر تم یہاں مطلب کچھ گھبرائی ہوئی ہو یا تمہیں کوئی فکر ہے تو ٹھیک ہے، ہم یہ جگہ چھوڑ دیتے ہیں، یہاں سے چلے جاتے ہیں، لیکن وہاں سکون بھی بہت تھا، جس کی وجہ سے اشنا نہیں چاہتی کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ دے۔ وہ کہتے نہیں، ڈر تو ایک مطلب ایک مخصوص وقت کے لیے ہوتا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ خیر، صبح جب دانیال چلا جاتا ہے اپنے آفس، تو اشنا جو ہے اس کتاب کو ڈھونڈنے میں لگ جاتی ہے۔ اب اس کو کہاں چھپایا ہے اسے کچھ نہیں پتہ۔ وہ سارا دن وہ کتاب ڈھونڈنے لگتی ہے لیکن اس کو نہیں ملتے، اور آخرکار وہ تھک جاتی ہے اور چھوڑ دیتی ہے۔ کھانا وانا سب کچھ ہو جاتا ہے اور شام کو جب گاڑی کی آواز آ جاتی ہے تو وہ خوشی سے باہر بھاگتی ہے، کیونکہ دانیال آج آ چکا ہوتا ہے۔ وہ دانیال کے گلے لگتی ہے اور تھوڑا پیار وغیرہ ہو جاتا ہے، اور پھر آ کے وہ اس کو کافی پلاتی ہے اور کھانے کا پوچھتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ آج ٹکا بنائے، یہ بنائے، اور بہت ساری شاپنگ بھی اس نے کی ہوتی ہے، یعنی گروسری کی جو سامان ہے اور راشن وغیرہ، تو اس میں نوڈلز اور میکرونی وغیرہ بھی ہوتے ہیں جو بنانے لگتے ہیں۔ دونوں خوش ہوتے ہیں، دونوں ایک ساتھ میں کوکنگ کرتے ہیں۔ پھر دانیال کو اچانک وہ ڈائری پھر سے یاد آ جاتی ہے، وہ بک، لیکن وہ خاموش ہوتا ہے۔ پھر اشنا دیکھتی ہے کہ یہ کہاں سے اس بک کو اٹھاتا ہے تاکہ میں کل اس بک کو پڑھوں، لیکن نہیں، دانیال تو اٹھانے والا نہیں تھا، کیونکہ یہ ایک عجیب بات ہوتی ہے کہ جب آپ کی بیوی بچے ہے، جب تک وہ سوئی نہیں ہے اور آپ کے ساتھ ہے تو آپ کوئی اسٹڈی نہیں کر سکتے۔ جیسی ہی اشنا سو جاتی ہے، یہ چپکے سے اس کتاب کو وہاں سے نکالتا ہے جہاں اس نے چپکا کے رکھا تھا، اور برآمدے میں آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اس کتاب کے ایک صفحے پر لکھا ہوتا ہے، اگر تم بہت زیادہ اپنے چاہنے والوں سے محبت کرتے ہو تو یہ گھر چھوڑ کے چلے جاؤ۔ یہ گھر کسی کی تلاش میں ہے اور اسی وجہ سے یہ گھر ہر کسی کو ہڑپ کر لیتا ہے۔ دانیال اب اور بھی ڈر جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ کسی نے محض ایسے ہی لکھی ہے یا یہ سچ ہے، اور اگر یہ سچ ہے تو یہ لکھا کس نے ہے۔ خیر، وہ تھوڑا خاموش ہو جاتا ہے اور پھر جا کے چپکے سے وہ ڈائری کو چھپا دیتا ہے اور آ کے سو جاتا ہے۔ تو اشنا کو تھوڑا فیل ہوتا ہے کہ وہ پہلے اشنا سو رہی ہوتی ہے، لیکن اچانک جب دانیال بیڈ پہ آ جاتا ہے تو اس کو فیل ہو جاتا ہے اور وہ اس کو دیکھنے لگتی ہے۔ تو دانیال اسے کہتا ہے کیا سوئی نہیں ہو؟ تو وہ کہتی ہے نہیں، میں سوئی تھی لیکن تم نے جگایا۔ خیر، وہ پلٹ جاتی ہے اور دوبارہ سو جاتی ہے، آنکھیں بند کرتی ہے، اور پھر اسی طرح آدھی رات کو ایسا کچھ جو ہے نا، دانیال کو فیل ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے کھڑکی کھولی ہے اور ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو جیسے دانیال کی آنکھیں کھلتی ہے تو اشنا ہی ہوتی ہے، کھڑکی میں باہر کی طرف سے کھڑی ہے اور دانیال کو دیکھ رہی۔ تو دانیال حیران ہو جاتا ہے، تم باہر کیا کر رہی ہو؟ تو وہ کہتی ہے، وہ کچھ نہیں کہتی۔ تو دانیال دیکھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے بیڈ خالی تھا، اشنا باہر، تو وہ بھاگ کے آ جاتا ہے باہر اور دیکھتا ہے تو اب وہ کھڑکی میں نہیں ہے۔ تو دانیال دیکھتا ہے کہ اشنا سمندر کی طرف جا رہی ہے۔ وہ بھاگ کے اس کو پکڑتا ہے، پاگل، رات کے 2-2:30 بج رہے، کیا کر رہی ہو؟ لیکن وہ کہتی ہے کہ نہیں، مجھے تازہ ہوا کھانی ہے، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ اور دانیال یہ ساری چیزیں پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہے کہ مطلب ایک اتنی ڈرائی ہوئی، گھبرائی ہوئی لڑکی پہلی بار سمندر کے کنارے
वो भी आधी रात को जा रही है और ऐसी जगह पे जहाँ जंगल है, जहाँ उसको हर वक्त कुछ ना कुछ नज़र आता है। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है कि मेरी जान तुम्हें क्या हुआ है, चलो उसे वापस हाथ से पकड़ कर ले आता है। लेकिन हैरानी की बात थी कि वो काफ़ी गुमसुम होती है। तो अब जो है दानियाल को नींद नहीं आ रही, क्योंकि अब कुछ तो है गड़बड़ ज़रूर। वो बैठ जाता है, लाइट ऑन करता है, कहता है क्या हुआ है तुम्हारे साथ, तुम क्यों ऐसी हो, मतलब क्यों ऐसी अजीब अजीब हरकतें कर रही हो, मुझे क्यों नहीं लग रहा कि तुम उष्णा हो, मुझे क्यों लग रहा है कि तुम उष्णा नहीं हो। आगे चलकर कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है दोस्तों। अब जो बात कहने वाली थी उष्णा, वो ऐसी बात थी कि दानियाल के पाँव के नीचे से जैसे किसी ने ज़मीन खिसक ली हो। तो देखते हैं अगला एपिसोड, उसका इंतज़ार कीजिए। थैंक यू सो मच।